آج اگر کوئی ہماری یہ بات سن رہا ہو جو آج کے افغانستان کو دیکھ رہے ہیں اور حالات دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیا سوچے گا کہ اس وقت کے جو گورنمنٹ ہے، اس وقت کی جو اسٹیٹ ہے، اس وقت کی جو ریلیجیس گروپس ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا دو کنٹراسٹس ہیں. یہی کچھ ایران میں بھی ہوا افغانستان کے ریفرنس سے، یہی کچھ ہماری طرف بھی ہوا. کیونکہ جب افغانستان کے اندر سپریشن شروع ہوا تو ہجرت کی لوگوں نے ایران میں. اس وقت وہاں پہ بھی اسلامسٹس کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے بھی انہیں انٹرٹین کیا، اکوموڈیٹ کیا، اور ہم نے بھی کیا. انہوں نے انہیں اکوموڈیٹ کیا لیکن انہیں ریسٹرکٹ رکھا کیمپس تک، ان کی محدود اس تک. ہم نے جب انہیں یہاں مطلب وہ کیا، اکوموڈیٹ کیا، تو ہم نے پورا ملک ان کے لیے کھول دیا. میزبانی کی تو میزبانی کی تو کھلے دل سے کی. ٹھیک ہے نا جی، کھلے دل سے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے متعلق جو بھی ایشوز، اور پھر یہ تھا کہ چونکہ انٹرنیشنل پوری دنیا سے جو لوگ افغانستان میں جہاد کرنے آتے تھے، اوبویسلی پاکستان سے راؤٹ ہوتے تھے، وہاں تو نہیں کوئی ایئرپورٹ تھا نا، تو ان کے یہاں آنے کے اثرات بھی ہم نے اٹھائے، فوائد بھی اٹھائے ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے جو کچھ افغانستان گیا اس میں بھی ہماری حکومت. آج تو کافی وقت گزر چکا ہے نا، فوائد زیادہ تھے یا نقصانات زیادہ؟ دیکھیں نقصانات فوری طور پہ تو فوائد ہوتے ہیں، نقصانات تو سالوں بھگتنے پڑیں گے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو جنریشن، وہ کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا دی تھی. کیا بات ہے. ویسے اس شعر نے کافی اس کو آسان کر دیا سر سچویشن کو. اب آپ دیکھیں، اب مطلب اسلام کا جو مطلب بیسک کانسیپٹ کے تحت جہاد جو ہے وہ اسٹیٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. بالکل. مولانا مودودی بھی یہی لکھ رہے ہیں، پہلے یہی لکھا، انہوں نے کشمیر کے بارے میں بھی یہی کہا. اس کے بعد اخوان کا بھی یہی تھا. اب یہاں جو تھے، یہاں 20 گروپ بن گئے تھے افغانستان میں جو سارے لڑے تھے. اخوانی جب آتے تھے تو وہ ان ساروں کو اکٹھا کر کے لے جاتے تھے. اسلام میں یہ ہے کہ جی یا اسٹیٹ لڑ سکتی ہے، یا اگر آپ ایگزائل میں ہوں تو پھر آپ کو اسٹیٹ ان ایبسنشیا ایگزائل کی ایک آپ کو حکومت بنانی پڑتی ہے جو کہ جہاد کا آرڈر دے، مطلب ایک لیڈرشپ کے اندر. یہاں تو سارے لیڈرشپ دوسرے کی جان کے پیچھے تھی. تو اس ساری سچویشن کے اندر جب اخوانی آتے تھے تو وہ یہاں سے پکڑ کے سب کو اکٹھا کر کے مطلب ہیلپ بھی کرتے تھے اور لے جاتے تھے. کعبہ میں بٹھا دیا جی، سب اکٹھے ہو گئے جی، ایک بن گیا گروپ، ایک اتحاد بن گیا. تھوڑی دیر بعد اتحاد والوں کے پاس پیسے آتے تھے تو وہ نئی پارٹی بنا لیتے تھے، ایک پارٹی کا اور اضافہ ہو جاتا. بین ہی اس کے اوپر میری کافی ڈسکشن بھی رہی کہ جی یہ جو ہے کانسیپٹ اس کے اوپر کیا ہے. تو پھر جو لاجک دیا جاتا تھا اس وقت وہ یہ دیا جاتا تھا کہ جی اس میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں کچھ لیفٹ کے گروپ، کچھ وہ ہے مطلب ایکسٹریم رائٹسٹس ہیں، کچھ سینٹر آف دا رائٹ والے ہیں. تو ہر کوئی اپنے گروپس کو پیٹرنیج دیتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کوئی جواز نہیں تھا. لیکن جو جہاد وہاں ہوا، ٹھیک ہے نا جی، اس نے روس کو تو توڑ دیا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس نے جو اسلام کا بنیادی کانسیپٹ تھا کہ جہاد قتال جو ہے وہ اسٹیٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کو بھی فارغ کر دیا. یعنی صرف روس کو نقصان نہیں پہنچا، ہمیں بھی. تو اب جو کچھ ہم نے بعد میں بھگتا ہے وہ تو بہت بڑی سزا ہے. مگر روس نے بھی اتنا نہیں بھگتا ہوگا. خیر انہوں نے بھی کہا، ہم نے ابھی تو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے وہاں بہت قربانی دی ہے. میں مطلب ان فرنٹ رنرز میں سے تھا، میں استادوں کا استاد تھا. میں وہاں پہ ایک بڑی حیثیت رکھتا تھا، جتنی لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ تعلقات تھے. اور میں نے اسی طرح میں نے قربانی بھی بہت دی میرے خیال میں. مطلب آئی کین بی رانگ. میری طبیعت میں یہ تھا، میں مطلب آپ اندازہ کریں کہ میں نے جب انجینئرنگ کر لی، یہاں آیا، میں نوکری کرتا تھا یہاں پہ، تو 2 دن چھٹی ہوتی تھی ہفتے کی نا ہماری. تو اس وقت ہفتہ جمعہ ہفتہ چھٹی ہوتی تھی. تو میں جمعرات کی رات کو نکلتا تھا اپنی گاڑی پہ، کلٹس تھی میرے پاس، تو اس پہ میں کوسٹ جایا کرتا تھا. گاڑی وہاں کھڑی کرتا تھا، وہاں سے پھر جیپ لیتا تھا، پھر میں اندر اور جدھر جانا ہوتا، جہاں بھی تو اور پھر میں ہفتے کی رات واپس آ کے سنڈے کو نوکری پہ جاتا تھا.
वाह ٹھیک ہے، مطلب اس حد تک جذبہ تھا، جذبے کی کمی نہیں تھی کوئی اس میں. اور پھر یہ مہینے میں ایک دفعہ میرے فرنٹ اس کے پرابلم تھی گاڑی کی، اس کے فرنٹ شاکس بھی بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی بدلنے پڑتے تھے تھوڑی سی تو تنخواہ میں. کسی جگہ آپ کو لگا تو نہیں کبھی، آپ جب اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ جو جدوجہد تھی کہیں بھی استعمال ہوئے ہیں ہم لوگ؟ مجھے تو وہیں پہ پتہ لگا نا، جب آپ کو پتہ ہے نا جب روس چلا گیا، ہاں، تو ہم نے کہا چلو بس اب تو کامیابی ہو گئی، فتح ہو گئی نا. فتح کے بعد پتہ ہوا آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. ہاں جی. تو مطلب ایک حکمت یار صاحب سروبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اندر وہ دوسرے احمد شاہ مسعود اور ربانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دم گولے چل رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر. مطلب کابل کو رشینز نے اتنا ہٹ نہیں کیا تھا، کابل محفوظ رہا تھا، لیکن جتنا ہم نے آپس میں توڑ پھوڑ دیا. تو پھر اس وقت آپ کو احساس آیا وہیں پہ پھر اسی دوران جب وہاں پہ میں نے بہت ہم نے کوششیں کی کہ آپس کی ریکنسیلیشن ہو سکے، وہاں سے ریکنسیلیشن شروع ہوئی. تو اس ریکنسیلیشن کے پروسیس میں کچھ ایسی آبزرویشنز ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، جس کے بعد میں نے وہاں سے اپنے آپ کو وڈرا کر